السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پیارا رمضان نشریات سحر عامر کے ساتھ. اس نشریات کو آج تو ہمارے عدیل سوری بھائی اس کے ماشاءاللہ روئے روائیں بہت خوبصورت نشریات ان کی نگرانی میں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, ان کے بچوں کو صحت دے, تندرستی دے, گھر والوں کو دے, ان کی محبت, ان کے پیار. میں نے 23 سال کام کیا, اس میں یہ ایام مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے. عبدالوہاب شیخ, سید علی امام, اور تو علی امام کے بھی میسج آ رہے تھے. علی امام نے ایکسپریس کی ٹرانسمیشن بھی اس زمانے میں کی تھی. تو علی امام مجھ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عاشق رسول ہے وہ بھی, آپ جانتے ہیں, آپ سب سید ہے اور سید علی امام ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ناموں سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, تو حالانکہ دھوکہ نہیں ہے یہ نام تو دھوکے رکھے گئے. یہ نام تو دھوکے رکھے گئے. آپ ان ناموں کو شیعہ سنی میں تقسیم ہی کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی سید علی امام ہے تو ممکن ہے وہ سنی ہو, جیسے عامر لیاقت حسین سنی ہے. حسین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شیعہ ہے. تو کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نو بشر کے تارے حسین؟ ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. حسین کسی عقیدے کا نام نہیں, علی بھی کسی عقیدے کا نام نہیں. حسین اور علی یونیورسل ہے. تو یہ سید علی امام بھی پکی سنی ہے, لیکن نام ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شیعہ. شیعہ سنی کیا ہے یہ سب؟ پوری دنیا میں سین کے بعد شین آتا ہے. اگر قاعدے میں سے سین اور شین نکال دے, قاعدہ ہی ختم ہو جائے گا, پھر تو القاعدہ بن جائے گا. ہمیں صرف قاعدہ بنانا ہے. اس قاعدے میں سین, شین, صاد, ضاد, تو زوئے, عین, غین, فے, قاف, قاف, لام, میم, نون سب کچھ ہے. تو جب سین شین ساتھ ساتھ قاعدے میں موجود ہیں تو الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ملا کر رکھیے, بات کیجیے. تو مجھ سے بھی محبت کی باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ راستے روکنے والوں نے راستے واقعی بند کر دیے. میں علی امام آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ نے میرے ساتھ بڑا وقت گزارا اور بڑا ساتھ آپ کا میرا رہا اور ساتھ ہے. راستے کبھی بند نہیں ہوں گے, یہ میرا ایمان ہے. جو راستے بند کیے بیٹھے ہیں انہیں تو چھوڑ دیجئے, لیکن محبت مصطفیٰ کے راستے کبھی بند نہیں ہوں گے. محبت مصطفیٰ ایک سمندر ہے اور سمندر اپنا راستہ خود بناتا ہے. بس صرف فرق اتنا ہے کہ ٹپکنے والا قطرہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ ہوا کے بہاؤ کے تحت سمندر میں گرا جائے. ٹپکنے والا قطرہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو ہوا کے بہاؤ کے تحت سمندر میں گرا دے تاکہ امر ہو جائے اور خود سمندر بن جائے. لیکن اگر ٹپکنے والا قطرہ ہوا کے دباؤ کے تحت, ایک ہوا کا بہاؤ ہے, ایک ہوا کا دباؤ ہے, ہوا کے بہاؤ کے تحت سمندر میں گر گیا تو وہ سمندر بن گیا. لیکن ہوا کے دباؤ کے تحت اگر وہ ٹپکنے والا قطرہ ریت پر گر گیا تو جذب ہو جائے گا. تو ریت پر گرنے والا اکڑ میں ہوتا ہے, ریت پر گرنے والا اکڑ میں ہوتا ہے, میں الگ گروں گا. اور سمندر میں گرنے والا اکڑ میں نہیں ہوتا, عجز میں ہوتا ہے کہ میں فنا ہو جاؤں گا. تو عشق رسول میں جو فنا ہو گیا وہ سمندر میں مل گیا, اور جو فنا نہیں ہوا وہ ریت میں جذب ہو گیا. اس کا نام بھی نہیں رہا, نشان بھی نہیں رہا. جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب, آج آپ سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب خوبصورت گفتگو اور تفسیر میں تو آپ ماشاء اللہ کمال کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کل ایک تشنگی سی باقی رہ گئی تھی. آپ نے ایک بڑا زبردست ٹرینڈ سیٹ کیا گزشتہ 22 سالوں سے 23 سالوں سے. آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان میں جب بھی یہ خوبصورت رونقیں آپ پیش کرتے تھے تو جو آپ کا رمضان ٹائٹل کلام ہوتا تھا وہ پورے 30 دن کا اس کے اندر ایک ذکر ہوتا تھا کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کس طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور ایک مورل ہوتا ہے ہر شے کے اندر. احساس رمضان وہ پڑھے گا. جی میں آپ کو سناتا ہوں. میرے خیال ہے کچھ تقریباً 50-60 ہزار. نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب. 2.25 لاکھ الحمدللہ الحمدللہ 2.25 لاکھ. جی الحمدللہ. تو میں پیش کرتا ہوں, بہت ہی خوبصورت کلام ہے.
کسی کے درد کا احساس ہو جانا، کسی کو پیار سے ہے روزہ رکھوانا، کیا کیا کسی کے درد کا احساس ہو جانا، کسی کو پیار سے ہے روزہ رکھوانا، یہی جذبہ بڑھاتا ہے ماہ رمضان، یہی ہم کو سکھاتا ہے ماہ رمضان، احساس ہے 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 رمضان۔ اور یہ کتنا پیارا مہینہ ہے کہ زبانوں پر تلاوت کی حلاوت ہے، دلوں میں خوب جذبہ عبادت ہے، زبانوں پر تلاوت کی حلاوت ہے، دلوں میں خوب جذبہ عبادت ہے، سمیٹی جا رہی ہے نیکیاں ہر دم، منانا ہے خدا کو کس قدر آسان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ اور ڈاکٹر صاحب اکثر علماء کے سیگمنٹ میں سوال آتا ہے کہ روزوں میں غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ تو ایک بڑا پیارا اس میں ایک زبردست سا شاٹ ہے جس کے اندر بچوں کا کرکٹ کھیلنے کا وہ دکھایا گیا ہے سین، اور ایک بچہ شاٹ جو کل آپ کے آئے ہوئے تھے پروگرام میں بچے مہدی اور ارم، مہدی اور ارم دونوں، تو وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو شاٹ لگتی ہے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ایک بڑا پیارا سا انکل کا نکل کے آنا، غصہ کرنا، تو وہ اس میں نے یہ شعر پیش کیا کر دیا، ورنہ بچے ہی کہتے رہتے ہیں برائٹ سے برائٹ کر دے گا۔ ذرا سی بات پہ غصہ نہیں کرنا، کسی بھی حال میں ایسا نہیں کرنا، ذرا سی بات پہ غصہ نہیں کرنا، کسی بھی حال میں ایسا نہیں کرنا، لگا لینا گلے سے معاف کر دینا، پسند کرتا ہے تیری یہ ادا رحمان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ بزرگوں کا ادب کرتے چلے جاؤ، بزرگوں کا ادب کرتے چلے جاؤ، دلوں کو پیار سے بھرتے چلے جاؤ، بڑے بوڑھوں کے کام آنا سعادت ہے، یہی تعلیم دیتا ہے ماہ ذیشان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ ڈاکٹر صاحب اس پورے کلام میں میرا سب سے فیورٹ شعر، جو مخلوق خدا کے کام آتے ہیں وہی اللہ سے انعام پاتے ہیں، آپ بھی کرتے راہ نیکی کا ایک خوبصورت سیگمنٹ ہے، جو مخلوق خدا کے کام آتے ہیں وہی اللہ سے انعام پاتے ہیں، کوئی روتا ہوا جب مسکراتا ہے، برستی ہے تبھی تو رحمت سبحان،
احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، متاع صبر سے دامن کو بھرنا ہے۔ خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، متاع صبر سے دامن کو بھرنا ہے۔ اسی میں راحت و تسکین ہے کاتب یوسف حسین کاتب، اسی میں راحت و تسکین ہے کاتب، یہی تعلیم دیتا ہے ہمیں قرآن۔ احساس ہے رمضان، 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 ماہ رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ بھائی عامر لیاقت 22 سال سے ٹرانسمیشن کس لیے کر رہا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ احساس ہے رمضان، 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 احساس ہے رمضان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک ماشاء اللہ بھائی، یہ بات تو پھر صحیح ہو گئی۔ آپ بھی ماشاء اللہ برائٹ سے تو برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں ماشاء اللہ، ہمارا سیٹ بھی عادل بھائی نے اتنا برائٹ بنایا ہے کہ برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے۔ جملہ بڑا اچھا ہے، برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے۔ دیکھیے برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے میں، اگر آپ اس کو، اب تو اشتہار میں استعمال ہوتا ہے، لیکن برائٹ روشنی کو کہتے ہیں۔ ادھر تو BRIGHT استعمال ہوا ہے، برائٹ اپنا ان کی چونکہ پروڈکٹ ہے، بٹ اگر اس کو برائٹ کر کے دیکھیں تو روشنی تو سب رائٹ کرتی ہے، اندھیرا تو سب رانگ کرتا ہے۔ ہاں اگر اس اندھیرے میں نور سفر کر رہا ہو تو سب رائٹ ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں نور ہونا چاہیے۔ تو محمد مکرم علی خان صاحب بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے صبح سے جو ہے ماشاءاللہ اخوت کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اخلاقیات کا درس دیا، تو مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے ربیع الاول میں الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی مسدس مدد جزو الاسلام کو بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا تھا۔ تو الطاف حسین حالی صاحب نے بھی جو ہے وہ امت مسلمہ کو ایک درس دیا ہے۔ تو ہم ثناخوان رسول ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اس درس کو آپ کی توسط سے اس وقت پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب یہ آپ سمجھ جائیں گے جب میں شروع کروں گا، سب میرے ساتھ مل کے درود شریف بھی پڑھیں گے اس میں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا
یتیموں کا والی غلاموں کا مولا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر خلا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم مسیح ہم کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا انہوں نے ارشاد فرمایا مسدس حالی کھرا اور کھوٹا لگ کر دکھایا. اس کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے اور کس طرح سے مسدس حالی میں الطاف حسین حالی نے بیان کیا. اور پھر ابھی انہوں نے جس انداز میں پڑھا ابھی کھرا اور کھوٹا کے آگے ہی وہ کھوٹا ہے جس کا ذکر اگلے مصرے میں آ رہا ہے. کھوٹا وہی ہے, کھرا اور کھوٹا یہ تھا اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو داخل اسلام کر دے جس کو تو چاہے. تو کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. کھوٹا ابو جہل بن گیا, کھرا فاروق اعظم. صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم مسیح ہم کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. جہل آ گیا نا آگے جہل. عرب جس پہ قرنوں سے جہل چھایا پلٹ دی بس کیان میں اس کی کایا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے پلا کھا ادھر سے ادھر گیا رخ ہوا کا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت یہ وہ ہوا نہیں ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ تو ہوا کا رخ پلٹنے والا نبی ہے. یہاں صحابہ کرام اس بنیاد پر نہیں آ رہے تھے کہ یہ حکومت بننے والی ہے, یہ طاقت بننے والی ہے. معلوم تھا 40 صحابہ مل کر چاہیں
تو مکے میں ایک ہنگام برپا کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت والے نہیں تھے، یہ نبوت کے پیچھے چلنے والے تھے۔ بس ایک شعر پروفیسر اقبال عظیم کا، جو آسی کو کملی میں جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، خیر الورا ہے، خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو آپ سے اور کیا ہے؟ وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ میں پوری نعت نہیں پڑھنا چاہتا، میرے بھائی موجود ہیں، صرف ایک شعر پڑھوں گا میں۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان ربیع الاول کا موقع تھا، میں اس زمانے میں وزیر مذہبی امور تھا، اور مظفر گڑھ ہمارے ساتھ وزیر ہوا کرتی تھی ہینا ربانی گھر، تو ان کے گھر میں میلاد ہوتا تھا، تو میں میلاد پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں سے میں واپس جب آ رہا تھا تو خبر ملی کہ نشتر پارک میں دھماکہ ہو گیا، اور شاخ رسول جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ صفیں درست ہو رہی تھیں، امیر اہل سنت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، وہ نماز پڑھا رہے تھے، امامت وہی کراتے تھے۔ اس کے علاوہ سروت اعجاز قادری صاحب تو اب ہیں، پہلے عباس قادری ہوتے تھے، اکرم قادری ہوتے تھے، بہت سارے رہنما تھے، حافظ محمد تقی صاحب سے، اور ایک اور میرا بڑا پیارا بھائی تھا، اس کا نام تھا حنیف بلو۔ حنیف بلو کا ایک جو بڑا خوبصورت انداز تھا وہ یہ کہ ربیع الاول مطلب 12 تاریخ کو فون کر کے کہتا ہے عید مبارک بھائی، گرین کلر کے کپڑے پہ، عاشق آدمی، ملنگ عاشق، جیسے ہمارے عمران نوری ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے، ان کے صاحبزادے بھی ابھی سیٹ پر آئے ہوئے ہیں، عاطف حنیف بلو ہمارا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عشق رسول سے معمور کیا ہے، باپ کی ساری صفات اس میں ہے، محبت، ادب، احترام، اور اسی راستے پہ چل رہا ہے، عشق کے راستے پر، تحریک عوام اہل سنت کا چیئرمین بھی ہے۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائیں یہاں پر، جناب شہریار طارق صاحب۔ واہ 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 واہ، کرم والا امام بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہ، مجھے مل گئی، مجھے کہ
بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. نام آ گیا مکرر مکرر مکرر. میرا ان کے اس سے بڑی منگتوں شاعری اور کیا ہوگی. نام آ گیا ہے. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. غلام آ گیا. وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. وہ دیکھو ہمارا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر. نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. اور کیا کام آئے گا، یہی کام آئے گا. اور اگر یوں بھی کہہ دو ڈاکٹر صاحب کہ نبی کا قصیدہ بھی کام آ گیا ہے کہ سنتے ہی اس میں محمد ہمارے کہ سنتے ہی اس میں محمد ہمارے لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کون مکہ پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رضوان صاحب بسم اللہ. مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو. مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو کہ حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو. حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو اور عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو. عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو. کتنی معتبر ہو کہ میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو. میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو. کوئی تاریخ
کیا کرے گا کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا خدا کا جو کہ منظور نظر ہو خدا کا جو کہ منظور نظر ہو اور یہ استاد قمر جلالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے تو مقطع کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں مگر وہ کیا ہو جو شکل قمر ہو مگر وہ کیا ہو جو شکل قمر ہو مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو حرم میں شام طیبہ میں صغر آج تو یہاں پر ماشاءاللہ سر چھڑے ہوئے ہیں آج تو عشق مصطفیٰ کے ہاں عجب راگ اور عشق مصطفیٰ کے عجب سر عجب سر ہی نہیں بلکہ عجب کیفیات اپنی جگہ پر لیکن عجب آداب چھڑے ہوئے ہیں آپ نے آداب سکھائے ہیں ابھی آپ نے مسدس مد و جزر اسلام سے جو اشعار منتخب کیے وہ ادب مصطفیٰ ہیں وہ ادب مصطفیٰ انہوں نے جو رمضان المبارک کے اشعار منتخب کیے وہ رمضان میں احساس دلانے کی کوشش ہے انہوں نے جو کلام چھیڑا وہ رسول کی عنایات اور ان کی شفاعت کا مظہر ہے اور انہوں نے استاد قمر جلالوی کا کلام پیش کر کے عنایات اور شفاعت کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی یہ جو خوبصورت محفل چھڑی ہوئی ہے بلکہ چھڑی ہوئی نہیں ہے یہ محفل چھڑی ہوئی ہے یہ مقید نہیں ہے رسول کا ذکر مقید نہیں ہوتا آزاد ہوتا ہے رسول کا ذکر وہ بھی کرتا ہے جو عبداللہ نام کا ایک شخص ہوتا ہے اور جو جسے لوگ حمار کہتے ہیں وہ بھی کرتا ہے گو کہ وہ شراب پیتا ہے شراب نوش ہے لوگ اسے مارتے ہیں کوڑے مارتے ہیں اور پھر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا پھر اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور جب ایک مرتبہ پھر اس کو جب مارا جا رہا ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے کچھ مت کہو اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کا رسول جس سے محبت کر لیں جس سے پیار کر لیں وہ شخص ابو جہل کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ابو جہل کے صاحبزادے فرار ہو گئے تھے یہ آپ کو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کے صاحبزادے فرار ہو گئے اور فرار ہونے کے بعد وہ کشتی پہ بیٹھے اور نکلنے کی کوشش کی تو کشتی میں ایک طوفان آ گیا اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ اگر کوئی غلام بھاگ رہا ہو کسی
اپنے مالک سے بچ کے، آقا سے بچ کے، تو طوفان آ جاتا ہے. انہوں نے دیکھا تو حضرت ابو جہل کے بیٹے، ان کا نام تھا اکرمہ بن ابو جہل، تو وہ تشریف فرما تھے. تو اکرمہ کو دیکھا تو کہا یہ تم تو ابو جہل کے بیٹے ہو، مکے میں تو محمد داخل ہو گئے، تم ان سے بچ کے بھاگ رہے ہو. تو وہ خود اترے کشتی سے اور وہ بھاگ جس سے رہے تھے اسی کے پاس بھاگ پڑے. جس سے بھاگ رہے تھے اسی کے پاس بھاگے اور بھاگتے بھاگتے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا ابو جہل کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، بھاگتے بھاگتے قدموں سے لپٹ گئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ نے اٹھایا اور کہا مرحبا اکرمہ، اسلام. حالانکہ میں نے کہا تھا تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن مرحبا تم آ جاؤ. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو تانے دیتے تھے لوگ کچھ، اے ابو جہل کے بیٹے. تو آپ روتے روتے ایک دن گئے، کہا مجھے اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا اچھا نہیں لگتا. اے ہے جب دامن مصطفیٰ سے مکرم، ہو گئے تو پھر اے مکرم کہہ رہے مجھے اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا اچھا نہیں لگتا. سرکار کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ مجھے تانے نہ دیا کریں. حجر رسول سے رسول اللہ نکلے اور کہا خبردار، اکرمہ کو کسی نے کہا کچھ بھی، اکرمہ ہمارا ہے، ہم اکرمہ کے. اکرمہ ہمارا ہے، ہم اکرمہ کے ہیں. اکرمہ ایسے خوش ہوئے کہ جنگ موتا میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر انہوں نے اپنے باپ کے سارے مظالم اپنے خون سے دھو ڈالے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. تو رسول جسے اپنا لیں، رسول جسے اپنا لیں، پھر کسی سے کچھ کیا لیں؟ وہ پھر کسی سے کچھ کیا لیں؟ کیونکہ رسول جسے اپنا لیں، وہ جو کچھ بھی لیں گے رسول سے لیں گے، کسی اور سے کیا لیں گے؟ بس رسول جسے اپنا لیں. تو اپنا لینا بس سرکار، ہم سب کو اپنا لینا، ہم سب کو اپنا لینا. ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے پیارو ہے روزہ دارو، آئی ہے یہ ندا، رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے، یہ پیارا رمضان ہے.